تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے۔ آپ سوچیں غیبت کرتے کرتے زندگی گزر گئی، کانوں سے غلط سنتے سنتے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتے دیکھتے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس مالک نے جس وقت ہم نے گالیاں دی یا ہم نے کوئی جھوٹ بولا یا ہم نے غیبت کی، وہ اللہ زبان میں پھنسی نہیں نکالتا، وہ اللہ کان میں پھوڑا نہیں کرتا، وہ اللہ نگاہوں کو توڑتا نہیں ہے، وہ اللہ ہماری نگاہوں کو ختم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے، ہم نے تم کو استعمال کرنے کو دیا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا یہ ہماری امانتیں ہیں، اور کل میدان قیامت میں ہم تم سے معلوم کریں گے کہ تم نے امانتوں کا استعمال کہاں پر کیا۔ لوٹ کر آؤ گے ہمارے پاس۔ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور لوٹ کر اللہ کی طرف کو واپس جانا۔ رب العالمین کے اتنے احسانات، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان کہ رب العالمین نے مسلمان بنایا۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ اس زمانے کے اندر جب کسی کو گاڑی ملتی ہے تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، اس زمانے میں کسی کا نیا مکان بن جائے تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، اس زمانے میں کسی کے نئے کپڑے آ جائیں، شادی ہو جائے تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے مسلمان ہونے کا بھی کبھی شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں؟ کہ مالک آپ نے مسلمان بنایا ہے۔ اسی امت کے اندر پیدا ہونے والے اگر کسی کو ماں باپ غیر مسلم ملے، اگر کسی کو ماں باپ یہودی ملے، اگر کسی کو ماں باپ عیسائی ملے، اگر کسی کو ماں باپ بدھسٹ ملے، اگر کسی کو ماں باپ کچھ اور ملے، بچے نے آنکھ کھولی اور بچہ اپنے دل کو سادہ لے کر آیا، اپنی صحیح فطرت کو لے کر آیا تھا، پاک صاف سچا دل لے کر آیا تھا، ان گندے ماں باپ نے، ان غیر مسلم ماں باپ نے، ان یہودی ماں باپ نے، ان غلط ماں باپ نے، ان عیسائی ماں باپ نے بچے کو گھٹی پلا کر اس کے دل کو سیاہ کر کے یا تو عیسائی بنایا یا یہودی بنایا۔ شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے مسلمان ماں باپ نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ادا کرنا چاہیے کہ مالک کا احسان ہے۔ آج جب ماں نے بچپن میں دودھ پلایا آپ کو تو آپ کی ماں نے آپ کے منہ میں فیڈر لگانے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو رات کو سلایا تو کانوں میں ماں باپ جو نیک ہوا کرتے ہیں، بچے کے کان کے اندر کلمے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ پودا جب پل جائے، جب یہ بڑھ جائے، جب یہ جوان ہو جائے تو اس کے اندر کوئی غلط عادت، کوئی کفر کا مزاج نہ آ جائے۔ یہ سارے کا سارا بچہ اور یہ سارے کا سارا مسلم نوجوان مذہب اسلام کے اندر ہونا چاہیے۔ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا جتنی آسانی سے ہم نے اور آپ نے سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیا، آپ کی تابع داری دی، آپ کا دین، آپ کا مشن اور آپ کا نظام زندگی اور آپ کی حدیثیں اور آپ کا دامن اور آپ کی ہدایات دی۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر رب کعبہ کی قسم، وحدہ لا شریک کی قسم، اس دنیا کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی پاک دامن، ان سے بڑھ کر حسین، ان سے بڑھ کر محسن انسانیت اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں، اور دنیا کے تمام نظام اور دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے اہل باطل سے یہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دھرم، تمہارے دیش بھرت اور دنیا کے تمام دھرم گرو، تم ایک انسان میں بتا سکو گے جو حضور پاک علیہ السلام کے قدموں کی دھول کے برابر؟ تم نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں کو تاریخ نہیں معلوم ہے، اس بنیاد پر حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کوئی آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے۔ ابھی کچھ زمانے پہلے ہندوستان کی بات ہے، ایک صاحب جو دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں، بہت بڑے صاحب قلم ہیں، غیر مسلم ہیں، لکھنے والے ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں، منتقل ہو کر بدھ مذہب کے اندر چلے گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی صحافی جی، آپ تو وہاں سے دلت طبقے سے نکل کر بدھ مذہب کے اندر آ گئے، آپ کو کیا ملا؟ کتنی ترقی ہوئی؟ کیا آپ برابری میں آ گئے؟ کیا اونچ نیچ ختم ہو گئی؟ کیا بڑے اور چھوٹے کا نظام ختم ہو گیا؟ کیا کالے گورے ختم ہو گئے؟ کیا بڑے والے غریبوں کے کنویں پر آ سکتے ہیں؟ کیا نیچے والے بڑوں کے کنویں پر آ سکتے ہیں؟ کیا آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا آپس کا نظام ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب کھل کر نہ کہلوائیے، کھل کر نہ کہلوائیے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ مثال دی جاتی ہے آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا، ہم تو کھجور پر نہیں بلکہ آسمان
آسمان سے گر کر کسی اور آسمان کے اوپر لٹک گئے. کہا کہ کیوں خیریت تو ہے؟ کہا کہ اسی دلدل میں آج بھی باقی ہیں. وہی ساری اونچ نیچ، وہی سارا مذہب کا نظام، وہی امیر غریبی کی بیچ کی دیوار، وہی کالے گورے کا بیچ کا فرق، وہی دلت اور بڑے والوں کا بیچ کا فرق، یہ سارے کا نظام دنیا کے اندر موجود. ہمیں کوئی فرق نہیں ملا. ان مولوی صاحب نے کہا صحافی جی ہماری بھی سن لیجئے، آپ تو اخبار کے بہت بڑے رائٹر ہیں، ملک کے لکھنے والے ہیں، ہماری بھی آپ سن لیجئے. کہا کہ سنائیے. کہا کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ہم نبی امی کے ماننے والے، ہم آپ کے پیغام کے ماننے والے، ذرا ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا معاملہ کیا. کہا کہ ہاں ضرور بتائیے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے دلت نظام کو چھوڑ کر ہم نے گوتم بدھ کے نظام کو اپنایا. مگر کہتے وہ تو خود راجاؤں کی اولاد تھے، ان کی زندگی میں ان کے چاروں طرف گزرنے کے بعد بھی راجا ہی ٹہلتے رہے، وہ سارے کے سارے بڑے اور سرمایہ دار ٹہلتے رہے، اور ہم غریب طبقے کے لوگ، ہمیں ان کے پاس جا کر کچھ نہ ملا. وہ طبقہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا اور راجا ان کے ساتھ ہوتے رہے. ہم اس لیے گئے تھے، ہم وہاں کے وہیں پڑے رہ گئے. مولوی صاحب کہتے ہیں ذرا ہماری بھی سن لیجئے. ہم جس نبی کے غلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور ان کے نام لینے کا معاملہ یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے اور جس زمانے میں ان کے دودھ پینے کا زمانہ تھا، ان کے بچپن کا دور تھا، ان کی غربت کا یہ حال تھا، ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ عورتیں اس زمانے میں طائف سے، بنو ثقیف سے جو وہاں کا ایک قبیلہ تھا، کہ جب بچوں کو لینے کے لیے آئیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر داخل ہوئی، وہاں پہنچی اور جا کر معلوم کیا کہ بچہ تو ہے، ہم لے کر جانا چاہتے ہیں. کہا کہ یہ بتلاؤ کہ ان کے والد کون ہیں. گھر میں سے آواز آئی کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے. وہ جو عورت آئی تھی لینے کے لیے، اس نے 2 قدم آگے کو بڑھائے تو 3 پیچھے کو ہٹا لیے، اور پھر یہ کہا کہ جب ابا نہیں ہیں اس بچے سے ہمیں کیا ملے گا، ہم تو پیٹ پالنے کے لیے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. یہ نبی امی کا بچپن ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہے کہ لوگ یا عورتیں آئی تھیں لینے کے لیے اور آپ کی غربت کو دیکھ کر 2 قدم کو پیچھے ہٹا لیا. حضرت حلیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں پیچھے کو لوٹ کر آئی، واپس ہونے لگی، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ اگر خالی جاؤ گی تو لوگ تانا کریں گے تمہارے اوپر، لوگ تمہارے اوپر جملے کسیں گے، کم از کم انہیں کو لے لو، کچھ بھی ہو کوئی بچہ نہیں مل رہا، کچھ تو ہوگا، ورنہ یہاں سے لے کر طائف تک اور بنو ثقیف تک یہ سارے کے سارے تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے جائیں، اور گھر کے اندر بچے کو جا کر لیا، اور خود کہتی ہے کہ بچہ سویا ہوا تھا. جب میں گئی تو کپڑے کے اندر ڈھکا ہوا، جیسے میں نے کپڑے کو کھولا اور چہرے انور کھلا، کہتے قسم خدا کی بچہ میرے دل میں اتر گیا. میں نے اس سے پہلے بچے کو دیکھا نہیں تھا، میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ بچہ کیا ہے، اور میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا. گھر کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ معاملہ طے کر لو. کہا کہ معاملہ طے نہیں کرتی، مسئلہ کچھ اور ہے، میں بچے کو لے کر جانا چاہتی ہوں. یہ بچہ ہے جو سینے سے لگا کر گئی، اور خود کہتی ہیں جب میں قبیلے میں پہنچی ہوں، میرے قبیلے میں گھاس نہیں ہوا کرتی تھی اور سارے کا سارا چمن بن گیا. میں جب گئی ہوں تو میری سواری چل نہیں رہی تھی، ادھر سے آتے ہوئے جب گئی ہوں تو میری سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ میری سہیلیوں نے میرے اوپر جملے کسے. کیا معاملہ ہے حلیمہ؟ یہی وہ اونٹنی پہلے تھی، اب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے. اس حلیمہ کو خود بھی نہیں معلوم تھا پیغمبر دو جہاں، اس دنیا کا سب سے قیمتی انسان اس اونٹنی کے اوپر سوار. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، ان کی تابعداری نصیب فرمائے. میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے جو نظام دیا، جب انہوں نے یہ سارے واقعات سنے ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے کہ واقعی آئیڈیل اور نمونہ تو ایسا ہمیں چاہیے تھا. ہم دلت تھے، نیچے سے نکل کر آئے تھے، ہمیں تو ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو ہمیں کم از کم ہمارے دل کی مراد اور ہمارے پیاس اور ہمارے لیے انتظام ہوتا، ہمارے ذہن کا، ہماری پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنتا. ہمیں تو لیڈر ایسا ہی چاہیے تھا جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں. اور کہا کہ سنیے ابھی مسئلہ یہی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے. آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جملہ فرمایا، اللہم احجنی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ زندہ رکھیے تو غریبی کے حال میں، انتقال کا وقت آئے تو غریبی کے حال میں، اور جب میدان حشر میں جمع کریں تو غریبوں کے طبقے اور مجمع کے اندر جو پیغمبر خود یہ دعا کرتا ہو، دنیا کے دلت اور دنیا کے غریبوں اور دنیا کے سرمایہ داروں کا اس کے سوا کوئی
نہیں ہو سکتا. خود دعا فرمائے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی. میں آج اپنے آپ سے بھی کہوں, اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے طے کر کے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے کہ اس زمانے میں دنیا کے دجالوں نے اور اس زمانے میں دنیا کے فراعنہ نے اور اس زمانے میں دنیا کے قذافوں نے اور دنیا کے لٹیروں نے یہ قسم کھا کر میدان میں آئے ہیں کہ امت مسلمہ سے پیغمبر کے دامن کو چھیننا ہے. قسم کھا کر یہ کہہ دو کہ اے ہوا لوٹ جاؤ یہاں سے, ہم پیغمبر کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں. یہ کہو دنیا سے, سیدھی سیدھی بات. کوئی صلح نہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی میں, کوئی صلح نہیں آپ کے دین کے اوپر. آپ کے کلچر کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کے چلن کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کے طریق کو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ دنیا میں جو کہہ کر گئے وہ ہمارے دل کی آواز, ہماری پیاس, ہماری آرزو, ہماری ٹھنڈک اور ہماری پیاس کے ختم کرنے کا واحد ذریعہ وہ ہے.